السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رزاق ہے. اس صفت کے مختلف اہل لغت نے جو معنی کیے ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں. علامہ جلال الدین محمد ہیں، ان کی لغت ہے لسان العرب. وہ الرازق والرزاق کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کیونکہ وہی تمام مخلوق کو رزق دیتا ہے، اور وہی ہے جو مخلوقات کو ظاہری اور باطنی رزق عطا کرتا ہے. اقرب الموارد ایک لغت کتاب ہے، اس میں بھی رزاق کے تحت لکھا ہے کہ لفظ رزاق صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اسی طرح مفردات امام راغب نے یہی لکھا ہے کہ رزاق صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بولا جاتا ہے. امام راغب عموماً قرآنی آیات کی روشنی میں اپنی لغت کی بنیاد رکھتے ہیں، معنی بیان کرتے ہیں اس بنیاد پر. بہرحال یہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ رزاق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں، مختلف اہل لغت نے کیا معنی کیے ہیں. عموماً عام طور پہ ہم بڑا لفظ بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی پنجابی میں بھی، لیکن بڑے محدود معنوں کے لحاظ سے، جبکہ اس کے معنوں میں بڑی وسعت ہے. لفظ رزق کے تحت امام راغب نے اس کے 3 معنی بیان کیے ہیں. ایک یہ کہ رزق مسلسل ملنے والی عطا کو کہتے ہیں، خواہ وہ دنیا کی عطا ہو یا آخرت کی عطا ہو. اور کبھی دوسرے یہ کہ کبھی حصہ کے لیے رزق استعمال ہوتا ہے، حصے میں اچھائی بھی ہو سکتی ہے، برائی بھی ہو سکتی ہے. تیسرے یہ کہ کبھی خوراک کو بھی رزق کہتے ہیں جو پیٹ میں جاتی ہے اور غذا کا کام دیتی ہے. پھر لسان العرب کے مطابق ہر اس چیز کو رزق کہتے ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو، اس کا مطلب عطا کرنا بھی ہے. بارش کو بھی رزق کہتے ہیں. پھر اقرب الموارد کے مطابق ہر وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے رزق ہے. تنخواہیں وغیرہ یہ سب رزق نہیں ہیں. اب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رزق کا جو لفظ استعمال کیا ہے اس میں مختلف آیات میں، وہ چند آیات پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها
ومستودعها کل فی کتاب مبین کہ زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ پر ہے، اور وہ اس کا عارضی ٹھکانہ بھی جانتا ہے اور مستقل ٹھہرنے کی جگہ بھی۔ ہر چیز ایک کھلی کھلی کتاب میں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے زوردار طریقے سے اعلان فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس دنیا میں موجود ہر جاندار کو رزق مہیا کرتا ہے، ہر چرند پرند، بلکہ کیڑے مکوڑے اور ایسے چھوٹے چھوٹے کیڑے جنہیں بھی کھانے کی حاجت ہے، انہیں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو خوراک مہیا کرتا ہے۔ زمین میں ہزاروں لاکھوں قسم کے کیڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے اس زمین کے اندر سے خوراک مہیا کر دی۔ بس یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کا رزق مہیا کرنا، کہ ایسے بھی کیڑے ہیں جن کا گو کے تحقیق سے پتہ چل گیا ہے اللہ تعالیٰ جنہیں رزق مہیا کرتا ہے، خوراک مہیا کرتا ہے، اور کئی ایسے ہیں جن کے بارے میں ابھی انسان اندھیرے میں ہے کہ کس طرح انہیں خدا تعالیٰ رزق مہیا کرتا ہے۔ پھر انسان فصلیں اگاتا ہے، مختلف فصلیں ہیں، مختلف قسم کی فصلیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ ان کا اگر ایک حصہ انسان اپنی خوراک کے لیے استعمال کرتا ہے تو دوسرا حصہ دوسرے جانوروں کے کام آ جاتا ہے۔ غرض کہ ہر ایک کو رزق مہیا کرنے والا خدا ہے، اور صرف مادی رزق نہیں جو اس مادی زندگی کے لیے ضروری ہے، بلکہ جیسا کہ لوگوں میں ہم نے دیکھا ہر قسم کی عطا چاہے وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی رزق کہلاتا ہے، اور آخرت کی کا رزق جو ہے وہ صرف انسان کے لیے ہے جو اشرف المخلوقات ہے، اور آخرت کے رزق کی بنیاد ہے روحانیت اور نیک اعمال کرنا، اور اس کی نیک اعمال کی وجہ سے نیک جزا جو ہے اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی اس کو ملتی ہے، جس کی انتہا آخرت میں جا کر ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سامان جو ہیں وہ اس دنیا میں وہاں پہنچائے ہیں اس آخرت کے رزق کے لیے۔ وہ رزق بھی اللہ تعالیٰ یہاں مہیا فرماتا ہے جو روحانی نشو و نما کا باعث بنے۔ اس کے لیے انبیاء آتے رہے تاکہ وہ روحانی رزق بھی مخلوق کو دیتے رہیں، اور آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خدا تعالیٰ نے ایسا بہترین روحانی رزق ہمیں عطا فرمایا جو ہمیشہ کے لیے ہے، نہ اس کے باسی ہونے کا خطرہ ہے اور نہ ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ اس آیت میں رزق کے بارے میں بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ عبادت اور نیک اعمال کی طرف توجہ دلا رہا ہے، اور وعدے کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے۔ جہاں جو اس دنیا میں بہترین رزق، روحانی رزق حاصل کرنے والے تھے، اس کے اور بھی اعلیٰ معیار حاصل کرنے والے ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال بجا لائے ہوں گے۔ مادی رزق اور تمام جانداروں کی مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب مادی رزق پر غور کرنے والے کو اس بات کے ماننے پر مادی رزق پر غور کرنے والا جب اس بات کے ماننے پر مجبور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل رازق ہے،
تو اس عارضی زندگی کے لیے جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر اس قدر مہربان ہے تو جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے کیوں رزق مہیا نہیں کرے گا؟ بس اللہ کی عبادت اور نیک اعمال بھی ایسا ہی رزق ہیں جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے ضروری ہیں، اور انسان کو جو اشرف المخلوقات ہے اور مخلوق میں صرف اسی کے ساتھ دائمی اور آخری زندگی کا وعدہ ہے، تو اسے اپنی روحانیت کی طرف توجہ دینی چاہیے اس وجہ سے۔ اور ایک مومن کے لیے قرآن کریم میں کھول کر اس رزق کے حصول کے ذریعے بتائے گئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ رزق معیار کے لحاظ سے بھی اور مقدار کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے، اور انسانوں کو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اس طرح توجہ دلائی کہ تمہارے لیے جو رزق، وہ روحانی رزق مطالعہ جو گیا ہے، اس کی قدر کرو، کیونکہ یہ ناقدری جب حد سے بڑھتی ہے تو پھر بعض دفعہ اس دنیا میں ہی مادی رزق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے انسان۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتا ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور اللہ ایک ایسی بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو بڑی پرامن اور مطمئن تھی، اس کے پاس ہر طرف سے اس کا رزق بافراغت آتا تھا، پھر اس کے مکینوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب یہ مثال جو دی گئی ہے یہ مکہ کی مثال ہے، باوجود اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں یہی تھیں رزق مہیا کرنے کی، اس کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے باوجود جو اللہ تعالیٰ نے کیے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے ان پر بھوک اور سختی کے دن آئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بھوک سے بے چین ہو گئے، جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان میں رہے ان کی یہ حالت نہیں ہوئی، ہر طرف سے رزق مکے میں آتا تھا۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ایک دفعہ مکے میں ایسا قحط پڑا کہ سب کو زندگی کے لالے پڑ گئے، اور ابو سفیان جو اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں آیا اور بڑی لجاجت سے درخواست کی کہ خدا کے حضور دعا کریں کہ ہمارے جو بھوک اور افلاس اور خوف اور قحط کی حالت ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ یہ کہنے لگا کہ کیا آپ اپنے بھائیوں کے دل میں ہمدردی نہیں رکھتے کہ انہیں اس طرح خوف اور بھوک کی حالت یا انہیں اسی طرح خوف اور بھوک کی حالت میں مر جانے دیں گے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو موسند انسانیت تھے، آپ تو محبت و ہمدردی کے پیکر تھے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم ہمارے دشمن ہو، تم نے مسلمانوں کو جس بے دردی سے ظلم کا نشانہ بنایا ہے، تم اس بات کے سزاوار ہو کہ تمہارے سے یہ سلوک کیا جائے، بلکہ آپ کا نرم دل فوراً اہل مکہ کے لیے
ہمدردی کے جذبات سے مغلوب ہو گیا اور آپ نے ان کے قحط کے حالات ختم کرنے کے لیے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور وہ حالات ختم ہوئے. تو دشمن یہ جانتا تھا کہ آپ سچے ہیں، اس کا ثبوت ہے آپ کے پاس آنا اور دعا کی درخواست کرنا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ جس روحانی رزق مہیا کرنے کے آپ دعوے دار ہیں، مادی رزق بھی اسی سے وابستہ ہے، اسی خدا سے وابستہ ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے. لیکن پھر بھی مخالفت سے باز نہیں آئے اور بعد میں اپنی مخالفت کے میں بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے سامان پیدا فرمائے اور سب زیر نگیں ہو گئے. اس زمانے میں بھی تو رزق کی کمی تھی. آج بھی جو دنیا کو سوچنا چاہیے، آج کل بھی خوراک کی کمی اور مہنگائی کا شور ہے. غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر یہ حالات پہلے ہو سکتے تھے، پرانے زمانے میں ہو سکتے تھے، تو اب نہیں ہو سکتے. کیا یہ روحانی رزق کی طرف عدم توجہ تو نہیں جس کی وجہ سے یہ حالات ہیں؟ امریکہ میں بھی جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھا جاتا ہے، معاشی لحاظ سے مضبوط سمجھا جاتا ہے، اپنی خوراک کی کمی اور معاشی گراوٹ کا شور پڑ گیا ہے. اس کو بھی وہ بہتر نہیں کر سکا ان حالات میں. وہاں بھی مہنگائی کا شور مچا ہوا ہے، باوجود اس کے کہ ایسی نئی نئی قسمیں فصلوں کی آ گئی ہیں، مختلف قسم کی کھانے والی جو خوراک کی فصلیں ہیں، جو آج سے 50 سال پہلے کی نسبت 10 سے 20 گنا زیادہ پیداوار دیتی ہیں. پھر بھی امریکہ سمیت آج کل دنیا میں ہر طرف اس کی کمی کا شور ہے. چاول کی کمی کا رونا رویا جا رہا ہے، دوسری چیزوں کی مہنگائی کا رونا رویا جا رہا ہے. تو یہ سب اس لیے ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے پانی نہ برسے تو فصلیں بھی نہیں ہو سکتی. اور جب دنیا اللہ تعالیٰ سے دور ہٹ جائے بلکہ بغاوت پر آمادہ ہو جائے تو یہ جھٹکے لگتے ہیں. ایک مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھول کر بیان کر دیا کہ رزاق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کی طرف توجہ دینا جہاں تمہارے روحانی رزق اور آخرت کے رزق میں اضافہ کا باعث بنے گا، وہاں تمہارے مادی رزق میں جو ہیں اس دنیا میں وہ بھی اس سے مہیا ہوں گے. بس مسلمانوں کو تو دوسروں سے بڑھ کر اپنی حالتوں کے جائزے لینے چاہیے اور غور کرنا چاہیے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ اپنے رزاق ہونے کا ذکر کرتے ہوئے یوں فرماتا ہے کہ وَقَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور کتنے ہی زمین پر چلنے والے جاندار ہیں کہ وہ اپنا رزق نہیں اٹھائے پھرتے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انہیں رزق عطا کرتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ خوب سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح توجہ دلائی ہے کہ نیک اعمال کرنے والوں اور دین پر قائم رہنے والوں کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی حالات ہو جائیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہتے ہوئے ان احکامات پر عمل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. یہ خوف نہ رکھو کہ اگر ہم نے دنیا داروں کی بات نہ مانی، اگر بڑے لوگوں یا بڑی حکومتوں کی پیروی نہ کی تو ہمارے رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے. اس لیے مومن کا کام یہ ہے کہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کو یاد رکھے. مومن کا کام یہ نہیں کہ کسی بھی موقع پر کمزوری دکھائے. اس خوف میں رہے کہ ان لوگوں کی جن سے میرا رزق وابستہ ہے
اگر ہاں میں ہاں نہیں ملاؤں گا تو اپنے نوکری سے اپنے رزق سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا. یا قومی سطح پر اگر لیں تو یہ خوف کسی مسلمان حکومت کو دامنگیر نہ ہو کہ ہماری تجارتیں کیونکہ اب فلاں ملک سے وابستہ ہیں یا ہمارے مختلف مفادات فلاں ملک سے وابستہ ہیں، اس لیے مسلمان حکومتوں کو دھوکہ دیں دوسروں کی خاطر، جو آج کل ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بڑا واضح فرماتا ہے کہ دین کی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ تو انفرادی طور پر نہ ہی ملکی سطح پر کسی دوسرے کے زیر اثر نہیں آنا چاہیے. مومنین کو یہ خوف نہیں رکھنا کہ ہمارا رزق اس جگہ سے یا اس ملک سے وابستہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو، مومنین کو، غیرت رکھنے والوں کو رزق مہیا کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنی دوسری مخلوق کے لیے رزق مہیا کر سکتا ہے تو مومنوں کے لیے کیوں نہیں کر سکتا؟ بس اللہ تعالیٰ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جس نے سورج چاند کو اپنی مخلوق کی خدمت پر لگایا ہوا ہے، تو کیا اس میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے خالص بندوں کے لیے رزق کے سامان مہیا فرما سکے؟ بس ہمیشہ اس بات کو یاد کر رکھو کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، کہ یعنی اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. بس دنیاوی ذریعوں پر اپنے رزق کا انحصار نہ سمجھو. رزق دینا اور روکنا اللہ تعالیٰ پر منحصر ہے. جو دنیاوی ذریعوں پر انسان انحصار کرتا ہے اس کا حال تو آج کی دنیا دیکھ رہی ہے. ان امیر ملکوں میں رہنے والوں میں بھی رزق کی تنگی کا شور مچنا شروع ہو گیا ہے. اگر کوئی بھی بڑے سے بڑا اور امیر ملک ہی رزاق ہو تو پھر آج ان ملکوں میں فکر اور تنگی کی چیخ و پکار کیوں ہوگی؟ بس ایک مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اس طرف نظر رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف خالص ہو کر انسان رہے، توجہ دیتا رہے، اس کی عبادت کرتا رہے اور اس کے روحانی رزق سے فیض یاب ہونے کی کوشش کرتا رہے تو پھر اسے کوئی فکر نہیں. اللہ تعالیٰ مومنوں کی دنیاوی ضرورتیں بھی پوری کرتا رہتا ہے اور ان میں قناعت بھی پیدا کرتا ہے. بس جو حقیقی رازق ہے اس کی طرف ایک مومن بندے کی نظر رہنی چاہیے ہمیشہ، نہ کہ انسانوں کی طرف. اس زمانے میں تو خاص طور پر خدا تعالی کی صفات کا ادراک بندوں کو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ زمانہ جو مسیح موعود کا زمانہ ہے اس میں ہی حقیقی رب کی پناہ میں آنے کی دعا سکھائی گئی، حقیقی مالک کی پناہ میں آنے کی دعا سکھائی گئی اور حقیقی معبود کی پناہ میں آنے کی دعا سکھائی گئی. کیونکہ وسیع رابطوں اور ایک دوسرے پر انحصار اور کم سے کم وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جانے اور اپنے تمام تر ساز و سامان اور طاقتوں کے اظہار کے ساتھ پہنچنے کی وجہ سے غریب قومیں اور غریب لوگ امیر قوموں اور امیر لوگوں کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، یا سمجھنے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اور مومن بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رب ہوں، کوئی دنیا کا انسان یا ملک تمہارا رب نہیں. میں ہی تمہاری پرورش کرتا ہوں اور میں ہی تمہیں یہ مادی رزق بھی مہیا کرتا ہوں. بس اس کے حاصل کرنے کے لیے میں جو معبود حقیقی ہوں میری پناہ میں آؤ اور اس کے صحیح فہم و ادراک کے لیے
میرے بھیجے ہوئے روحانی پانی سے فیض پانے والے روحانی رزق کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اس کو کرنے والے بنو. یہی چیز تمہیں دنیا اور آخرت کی نما کا حقدار بنائے گی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان حد سے تجاوز کر کے اسباب ہی پر بھروسہ کرے اور سارا دار و مدار اسباب ہی پر جا ٹھہرے تو یہ وہ شرک ہے جو انسان کو اس کے اصل مقصد سے دور پھینک دیتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر فلاں سبب نہ ہوتا تو میں بھوکا مر جاتا، یا اگر یہ جائیداد یا فلاں کام نہ ہوتا تو میرا برا حال ہو جاتا، فلاں دوست نہ ہوتا تکلیف ہوتی. یہ امور اس قسم کے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ جائیداد یا اور اسباب و احباب پر اس قدر بھروسہ کیا جاوے کہ خدا تعالیٰ سے بکلی دور جا پڑے. یہ خطرناک شرک ہے جو قرآن شریف کی تعلیم کے صریح خلاف ہے. جیسا کہ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور پھر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر فرمایا مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر فرمایا کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اور فرماتے ہیں قرآن شریف اس قسم کی آیتوں سے بھرا پڑا ہے کہ وہ متقیوں کا متولی اور متکفل ہوتا ہے. تو پھر جب انسان اسباب پر تکیہ اور توکل کرتا ہے تو گویا خدا تعالیٰ کی ان صفات کا انکار کرتا ہے اور ان اسباب کو حصہ دیتا ہے، اور ایک اور خدا اپنے لیے ان اسباب کا تجویز کرتا ہے. چونکہ وہ ایک پہلو کی طرف جھکتا ہے، اس سے شرک کی طرف گویا قدم اٹھاتا ہے. جو لوگ حکام کی طرف جھکے ہوئے ہیں اور ان سے انعام یا خطاب پاتے ہیں، ان کے دل میں ان کی عظمت خدا کی سی عظمت داخل ہو جاتی ہے، وہ ان کے پرستار ہو جاتے ہیں. اور یہی ایک امر ہے جو توحید کا استحصال کرتا ہے اور انسان کو اس کے اصل مرکز سے اٹھا کر دور پھینک دیتا ہے. پس انبیاء علیہم السلام یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اسباب اور توحید میں تناقض نہ ہونے پاوے، بلکہ ہر ایک اپنے اپنے مقام پر رہے اور معال کار توحید پر جا ٹھہرے. وہ انسان کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ساری عزتیں، سارے آرام اور حاجات براری کا متکفل خدا ہی ہے. بس اگر اس کے مقابل میں کسی اور کو بھی قائم کیا جاوے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ ضدوں کے تقابل سے ایک ہلاک ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ دو ضدوں کے تقابل سے ایک ہلاک ہو جاتی ہے. اس لیے مقدم ہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید ہو، رعایت اسباب کی جاوے، اسباب کو خدا نہ بنایا جاوے. اسی توحید سے ایک محبت خدا تعالیٰ سے پیدا ہوتی ہے، جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ نفع و نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، یعنی خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں. محسن حقیقی وہی ہے، ذرہ ذرہ اسی سے ہے، کوئی دوسرا درمیان نہیں آتا. جب انسان اس پاک حالت کو حاصل کرے تو وہ موحد کہلاتا ہے. غرض ایک حالت توحید کی یہ ہے کہ انسان پتھروں یا انسانوں یا اور کسی چیز کو خدا نہ بنائے، بلکہ ان کو خدا بنانے سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کرے. اور دوسری حالت یہ ہے کہ رعایت اسباب سے نہ گزرے، یعنی ظاہری اسباب بھی ہوں لیکن توکل اللہ تعالیٰ پر ہو، رضاک اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھا جائے. یہ بنیادی چیز ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن کریم میں فرماتا ہے واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق واحیا بہ الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں اور اس بات میں کہ اللہ آسمان سے ایک رزق اتارتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اور ہواؤں کے رخ پلٹ پلٹ کر چلانے میں عقل کرنے والی قوم کے لیے بڑے نشانات. اس آیت میں مسلمانوں کے لیے خصوصاً یہ پیغام ہے، کیونکہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ قرآن کریم پر ایمان لائے ہیں کہ جس طرح ہم روز رات اور دن کے آنے کو دیکھتے ہیں، جو کام اور ترقی ہم دیکھتے ہیں دن کی روشنی میں ہوتی ہے،
وہ رات میں نہیں ہوتی. اور اسی طرح روحانی دنیا میں بھی رات اور دن کا دور آتا رہتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک ظلمات کا دور تھا، اندھیرے کا دور تھا، جس کو آپ نے آ کر روشن کیا. اور اللہ تعالی سے آخری شریعت پا کر یہ اعلان فرمایا کہ اب یہ روشن کتاب اور کامل شریعت تا قیامت دنوں کی روشنی کا باعث بنے گی. لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی الہی تقدیر ہے کہ میرے بعد ایک دور ظلمت کروائے گا. لیکن اس ظلمت اور اندھیروں کے دور میں یہ جو کامل میں بھی اس کامل شریعت کے روشنی مختلف جگہوں پر لیمپ کی صورت میں، دیوں کی صورت میں جلتی رہے گی. جو روشنی، ایسے لوگ ہوں گے جو روشنی کو کھیرتے رہیں گے. اور پھر اس ظلمت کے دور کو آپ کی پیشگوئی کے مطابق مسیح محمدی کے آنے سے پھر تمام دنیا پر روشن ہونا تھا. اس کے بعد پھر وہ رزق اترنا تھا جس نے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرنا تھا. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پھر وہ پانی آیا جس نے زمین کو زندہ کیا، مردہ زمین کو زندہ کیا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ وہ نور لائے جس سے دن دوبارہ روشن ہوا، تاریکیاں دور ہوئیں. ایک شعر میں اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ پانی ہوں جو آیا آسماں سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار. بس اب یہ نور اور یہ پانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. اس سے فیض پانا جہاں ہر مسلمان کا فرض ہے، اس تک پیغام پہنچانا اس کے بارے میں جہاں ہمارا فرض ہے، اس پر عمل کرنا بھی ہمارا فرض ہے. جتنا اور اتنا ہی فرض ہے جتنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، کیونکہ آپ نے اس آنے والے مہدی و مسیح کو اپنا سلام پہنچانے کا حکم فرمایا تھا. یہاں ایک بہت بات اور بھی، جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ اہل لغت نے بارش کو بھی رزق کہا ہے، اور اس کی تائید میں یہی جو سورہ جاسیہ کی آیت میں نے پڑھی ہے وہ پیش کرتے ہیں. تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یہ پانی اتارا ہے، جس کے بعد ایک لمبی زندگی اور روشنی ہے، رزق کے ذرائع ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دنیا میں پھیلانے کے لیے اس مسیح موعود کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے. بس اب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے یہی رزق اتارا ہے جس سے روحانی اور مادی بھوک ختم ہوتی ہے، ہو سکتی ہے اور ہونی ہے. اس کے لیے ہمارا بھی فرض ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ دنیا تک پھیلائیں اور پہنچائیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزقاً للعباد واحیینا بہی بلدۃ میتا کذالک الخروج، کہ بندوں کے لیے رزق کے طور پر، اور ہم نے اس یعنی بارش کے ذریعے ایک مردہ علاقے کو زندہ کر دیا، اسی طرح خروج ہوگا. یہاں بارش کی مثال دی گئی ہے کہ جس طرح بارش کے آنے سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، ہر طرف سبزہ نظر آنے لگتا ہے، بلکہ بعض دفعہ بظاہر ریگستان نظر آنے والے علاقے اس طرح سرسبز ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ یہی وہ بنجر علاقے ہیں. پاکستان میں بھی سندھ میں تھر کا علاقہ ہے، خشک موسم میں ریت اٹھتی ہے، اور اگر بارشیں ہو جائیں تو وہی ریت کے ٹیلے جو ہیں وہ سرسبز پہاڑ نظر آ رہے ہوتے ہیں. ایسی تبدیلی ہوتی ہے اچانک، حیرت ہوتی ہے انہیں دیکھ کے کہ یہ سرسبزی اس زمین سے کس طرح پیدا ہو سکتی تھی.
وہی علاقے جہاں لوگوں کو کی فاقوں تک نوبت پہنچی ہوتی ہے، بارش ہوتے ہی ان کی فصلیں لہلہا رہی ہوتی ہیں اور ان کے رزق کی فراخی ہو جاتی ہے۔ اب ہر عقل والا انسان جب سوچتا ہے، وہاں بھی اس وقت چاہے کسی مذہب کا ہو، تو اس کے منہ سے بے اختیار اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی نکلتی ہے، سبحان اللہ نکلتا ہے، گو ان الفاظ میں ناسی۔ اس کے رزاق ہونے کی صفت پر کامل یقین پیدا ہوتا ہے۔ اگر مومن ہے تو اور بھی زیادہ اس کا ادراک پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ زمین میں جو باوجود خشکی کے ان جڑی بوٹیوں کے بیجوں کو اپنے اندر سمیٹ کے رکھتی ہے، اور وقت آنے پر پھر اس میں نمو ہوتی ہے اور باہر نکلتی ہے بوٹیاں، یہ کسی بڑے آدمی یا حکومت نے ان کو محفوظ رکھا ہوتا ہے؟ کیا بارش برسانا کسی بھی بڑی حکومت کا کام ہے؟ بس یہ سب تمام چیزیں غور کرنے والی ہیں ایک مومن کے لیے کہ یہ تمام رزق خدا ہی مہیا فرماتا ہے۔ وقتی طور پر ہر ایک اور ہر مذہب والا یہی کہتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ خدا نے رزق مہیا فرمایا، لیکن بعد میں بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کو یاد کروا رہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین سے زندگی نکالتا ہے، اسی طرح انسان کے اس دنیا سے جانے کے بعد پھر اسے زندہ کرے گا۔ آخرت کی طرف بھی توجہ رکھنا، جہاں حساب کتاب بھی ہوگا، حد سے بڑی ہوئی حرکتوں اور نبیوں کے انکار اور ان کی جماعت پر ظلموں کی وجہ سے باز پرس بھی ہوگی۔ بس اگر آخرت میں اچھے رزق کی خواہش رکھتے ہو، مسلمان کہلاتے ہوئے یہ خواہش رکھتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اچھا رزق ملے، بعد میں ہمارے ساتھ نرم سلوک ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ اس دنیا میں بھی نیک اعمال کرو، کیونکہ یہی اعمال، یہی نیکیاں اور جو ہیں یہی کمایا ہوا رزق جو ہے وہ بھی آخرت میں یہی کام آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹتے ہوئے اور ان لوگوں کو بھی عقل اور سمجھ دے جو حق کو نہیں پہچانتے اور اللہ تعالیٰ کے اشاروں کو نہیں سمجھتے، دنیا میں مختلف جگہوں پر احمدیوں پر ظلم پر کمر بستہ ہیں۔ اپنی رضا کی راہوں اور نیک اعمال کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتا رہے اور اس پر ہمیشہ قائم رہے۔ ہم تو اس سے کسی قسم کا رزق طلب نہیں کرتے، ہم ہی ہیں، ہم ہی تو تجھے رزق عطا کرتے ہیں، اور نیک انجام تقوی ہی کا ہوتا ہے۔ بس اس روحانی رزق کا جو بہترین حصہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارا ہے، عبادت اور خاص طور پر نمازیں ہیں، جس کی تلقین فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارا کام ہے کہ اپنے گھروں میں بھی اس بارے میں اب خاص اہتمام کریں، خدا اور اس کے رسول کی حکومت قائم کرنے اور خلافت کے انعام سے فیض یاب ہونے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اور پھر جو یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے ساتھ رزق کا ذکر فرمایا ہے، تو اس کی اہمیت بھی اس زمانے میں بہت زیادہ ہے۔ یہی زمانہ ہے جس میں رزق میں کے لیے ایسے ایسے طریقے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے جو بعض دفعہ حلال اور جائز نہیں ہوتے، ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بعد حکموں کے خلاف ہیں۔ بس ایک تو اپنے نیک انجام اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے وارث ہونے کے لیے قیام نماز
کی ضرورت ہے اور رزق کے حلال کی ضرورت ہے. اس کا یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. بلکہ نماز پر قائم رہنے والوں یعنی خالص ہو کر عبادت کرنے والوں کو رزق حلال کی طرف توجہ رہنے کی بھی ضمانت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم تم سے رزق طلب نہیں کرتے، اس پر حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے سوال اٹھایا کہ ایک طرف تو چندہ کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، مالی قربانیوں کے لیے کہا جاتا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سے کسی قسم کا رزق طلب نہیں کرتے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ چندہ جو لیا جاتا ہے وہ بھی اس نیکی کی وجہ سے کئی گنا کر کے اللہ تعالیٰ کے لوٹانے کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنا بڑھا کر دیتا ہے کہ جس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا. پس خدا تعالیٰ جو لیتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ اسے ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کہ تمہاری اس نیکی کی وجہ سے کی گئی سے کئی گنا بڑھا کر تمہیں وہ واپس کرے. اور کیونکہ یہ سب عمل تقویٰ کو سامنے رکھتے ہوئے تقویٰ کے حصول کے لیے کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کا انجام اس دنیا میں بھی نیک ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور اس کی جنت کی وارث بننے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ تقویٰ پر چلاتے ہوئے ہمارے ہر عمل اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نیک انجام کے حاصل کرنے والے بنائے اور اپنے بہترین رزق سے ہر آن ہمیں نوازتا رہے. گزشتہ خطبے کے مضمون کو ہی آگے چلاتے ہوئے قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے رزق اور صفت رزاق کے بارے میں کچھ کہوں گا آج بھی. میں نے گزشتہ خطبے میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہی ہوں جو تمہیں رزق مہیا کرتا ہوں، اور نہ صرف انسانوں کو بلکہ ہر قسم کی مخلوق کو جسے بھی کھانے کی حاجت ہے. اور جہاں تک انسان کا تعلق ہے، بحیثیت اشرف المخلوقات اسے مادی رزق کی بھی ضرورت ہے اور روحانی رزق کی بھی ضرورت ہے. ایک مومن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل رکھو اور اس کے احکامات پر عمل کرو، تقویٰ کو مد نظر رکھو، تو ایسے ذریعوں سے اسے رزق ملتا رہے گا جس کا ایک غیر مومن تصور بھی نہیں کر سکتا. کئی خط مجھے ملتے ہیں لوگوں کے، احمدیوں کے، جن میں مختلف لوگوں نے مختلف ملکوں میں بسنے والے احمدیوں نے اپنے اپنے تجربات اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ذکر کیا ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے کاروباروں میں برکت ڈال کر انہیں نواز رہا ہے. بعض دفعہ ایک کام کے ہونے یا کسی کاروبار میں اس قدر منافع ہونے کی امید بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ غیر معمولی فضل فرماتا ہے اور توقع سے کئی گنا زیادہ منافع ہو جاتا ہے. اور پھر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ بات ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے. حقیقت میں ایک حقیقی مومن کی یہی نشانی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرمائے تو فوراً اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، وہ شکر گزار بنتا ہے اور اسے بننا چاہیے، کیونکہ ایک مومن کو اس بات کا ادراک ہے کہ ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ،
یعنی جو بھی شخص شکر کرتا ہے اس کے شکر کرنے کا فائدہ اس کی جان کو ہی پہنچتا ہے، اسی کو ہی پہنچتا ہے، اور یہی ایک مومن کی نشانی ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اپنی اولاد کے لیے رزق کی دعا کی تو ساتھ ہی یہ عرض کی کہ وہ تیرے شکر گزار رہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ملتا ہے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یعنی انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار بنے۔ بس کاروبار میں برکت، تجارتوں میں برکت، زراعت میں برکت، یہ سب پھل ہیں جو رزق میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، اور جب مومن ان فضلوں کو دیکھتا ہے تو شکر گزاری میں بڑھتا ہے، اور یہ بات اس کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے، اس کے تقویٰ میں اضافے کا باعث بنتی ہے، اور بننی چاہیے۔ جب ایک مومن ایمان اور تقویٰ اور شکر گزاری میں بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کے پھلوں میں مزید برکت پڑتی ہے، اس کے رزق کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مزید بڑھاتا ہے۔ یہ سلوک اللہ تعالیٰ انہی سے فرماتا ہے جو ایمان میں بڑھے ہوئے ہیں یا بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ رزق کا اضافہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں کہ کسی نے لکھا کہ میرا رزق میں اضافہ ہو گیا غیر معمولی طور پر، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا۔ ایک غیر مومن کے لیے تو کہا جا سکتا ہے کہ قانون قدرت کے تحت اس کی محنت کو اللہ تعالیٰ نے پھل لگایا، لیکن ایک مومن کے لیے اس سے زائد چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور ایمان اور تقویٰ میں بڑھنے کے ساتھ جب محنت ہو تو کئی گنا زیادہ پھل لگتا ہے، اور پھر صرف محنت پر ہی منحصر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پھر مومن کو اگر اس کی محنت میں کوئی کمی رہ بھی گئی ہو تو اپنے فضل سے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے عطا زائد بھی عطا فرماتا ہے یا اس کمی کو پورا فرماتا ہے۔ بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر اس کا خدا تعالیٰ پر ایمان ہے تو خدا تعالیٰ رزاق ہے، اس کا وعدہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ بس یہ ہے اس خدا کا جو رزاق ہے اپنے بندوں سے سلوک، کہ تھوڑی محنت میں بھی برکت ڈال دیتا، یا بعض دفعہ غیر مومن کو یہ بتانے کے لیے، مومن کی انفرادیت قائم کرنے کے لیے، ایک جیسی محنت کے باوجود مومن کے کام میں برکت ڈال دیتا ہے۔ میں ذاتی طور پر بھی اس بات کا تجربہ رکھتا ہوں، اور کئی احمدی بھی مجھے لکھتے ہیں کہ ہماری فصل ہمارے غیر جماعت ہمسائے سے زیادہ نکلتی ہے، تو بڑے حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا چیز ہمارے سے زائد کی ہے جو تمہاری فصل اچھی ہو گئی؟ تو یہی لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ہمارا جواب یہی ہوتا ہے کہ جو 1/10 یا 1/16 ہم نے اس فصل کا خدا کی راہ میں دینا ہے وہ تمہارے سے زائد ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، یعنی اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا
اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے رزق آنے کا اسے خیال بھی نہیں ہوگا۔ یہ معجزات جو ہوتے ہیں، یہ غیر معمولی فضل جو ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے صفت رزاق کا کوئی غیر معمولی اظہار کرنا ہے تو بندے کو بھی تو غیر معمولی تعلق میں بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے ولی ہونے کا ثبوت دیتا ہے تو بندہ بھی تو اپنی بندگی کے حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حق تو بندگی کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور احسانوں کا شکر کرتے انسان اگر اپنی تمام زندگی بھی ماتھا رگڑتا رہے تو حق بندگی ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش تو ہونی چاہیے۔ تقویٰ کی راہوں کی طرف قدم تو بڑھنے چاہیے۔ تقویٰ کیا ہے، اس کی ایک جگہ وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں تقویٰ کے بہت سے اجزاء ہیں۔ عجب، خود پسندی، مال حرام سے پرہیز اور بد اخلاقی سے بچنا بھی تقویٰ ہے۔ بس ایک مومن کا کام ہے کہ ان برائیوں سے بچے، تبھی وہ ان لوگوں کے زمرے میں شمار ہوگا جو تقویٰ پر قدم مارنے والے ہیں، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ بھی اپنی جناب سے پھر ایسے ایسے ذریعوں سے ضروریات پوری کرنے کے سامان پیدا فرماتا ہے کہ انسان خود بھی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باریک سے باریک گناہ جو ہے اسے خدا تعالیٰ سے ڈر کر جو چھوڑے گا، خدا تعالیٰ ہر ایک مشکل سے اسے نجات دے گا۔ یہ اس لیے کہا ہے کہ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم تو چھوڑنا چاہتے ہیں مگر ایسی مشکلات آ پڑتی ہیں کہ پھر کرنا پڑ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ اسے ہر مشکل سے بچا لے گا۔ تو اس حوالے سے میں جو اقتباس میں نے اس میں پڑھا ہے ان لوگوں کو توجہ دلانی چاہتا ہوں جو ان مغربی ملکوں میں سوشل ہیلپ لیتے ہیں۔ مختلف ملکوں میں اس مدد کے جو بھی نام ہیں، یہ حکومت کی طرف سے ملنے والی مدد ہے جو یا بے روزگاروں کو ملتی ہے یا کم آمدنی والوں کو، تاکہ کم از کم اس معیار تک پہنچ جائیں جو حکومت کے نزدیک شریفانہ طور پر زندگی کی روزمرہ ضروریات پورا کرنے کا معیار ہے۔ یہ مغربی حکومتیں بعض جو ہیں ان میں سے بڑے کھلے دل کے ساتھ یہ مدد دیتی ہیں، اور برطانیہ کی حکومت اس بارے میں بھی قابل تعریف ہے۔ شہریوں کی بڑی مدد کرتے ہیں، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ بعض لوگ جو چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں یا ملازمت ایسی کرتے ہیں جو پوری طرح ظاہر نہیں ہوتی، یا ٹیکسی وغیرہ کا کام کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی حکومت کو غلط معلومات دے کر اس سے مدد بھی لیتے ہیں، یا مکان بھی خریدا ہوا ہے لیکن حکومت سے مکان کا کرایہ بھی لیتے ہیں۔ تو یہ بات تقویٰ سے بعید ہے۔ اس طرح کر کے دورے بلکہ کئی قسموں کے جرم کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو حکومت کو صحیح آمد نہ بتا کر حکومت کا ٹیکس چوری کرتے ہیں، پھر نہ صرف یہ ٹیکس کی چوری ہے بلکہ دوسروں کے اس ٹیکس کو بھی کھا رہے ہوتے ہیں جو دوسرے لوگ حکومت کے معاملات چلانے اور شہریوں کو سہولتیں مہیا کرنے کے لیے حکومت کو دیتے ہیں۔ پھر جھوٹ کے مرتکب ہوتے ہیں جو بذات خود شرک کے برابر ہے۔ تقویٰ تو دور کی بات ہے۔ بس ایسے اگر ہم میں چند ایک بھی ہوں تو نہ صرف اپنے آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہوتے ہیں بلکہ جماعت کو بھی بدنام کرنے والے بن رہے ہوتے ہیں، اور جماعت کا جو وقار حکومتی اداروں اور لوگوں میں ہے
اس کو کم کرنے والے بن رہے ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب انسان خدا پر سے بھروسہ چھوڑتا ہے تو دہریت کی رگ اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ خدا تعالی پر بھروسہ اور ایمان اسی کا ہوتا ہے جو اسے ہر بات پر قادر جانتا ہے۔ بس ان معیاروں کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں اور جن کی بار بار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ جو لوگ غلط معلومات دے کر چند پاؤنڈ حکومت سے لے لیتے ہیں، گویا وہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا رازق خدا نہیں بلکہ ہماری چالاکیاں ہیں۔ جہاں اس بات کی میں یہاں وضاحت کر دوں کہ حکومتی اداروں کو بعض ایسے لوگوں پر شک پڑنا شروع ہو گیا ہے اور یہ لوگ بڑی ہوشیاری سے اپنا دائرہ تنگ کرتے ہیں۔ ابھی تک ان اداروں پر یہی تاثر ہے کہ احمدی دھوکہ نہیں کرتے۔ کوئی ایک بھی اس قسم کا دھوکہ دہی میں ان کے ہاتھ لگ گیا تو اچھے بھلے شریف احمدی جو ہیں جو صرف اپنا حق لیتے ہیں وہ بھی پھر متاثر ہوں گے، اور پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ جماعت پر اعتماد علیحدہ ختم ہوگا۔ میں نے تو امیر صاحب کو کہہ دیا کہ کسی بھی ایسے شخص کا اگر پتہ چلے تو اسے چندہ لینا بند کر دیں۔ ایسے لوگوں سے چندہ نہ لینے سے اول تو جماعتی چندوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ، اور اگر پڑے بھی تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کم از کم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا ہوا مال تو پاک ہوگا۔ بس میں ایسے لوگوں سے جو چاہے چند ایک ہوں یہی کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو رزاق نہیں سمجھنا تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے دین کے لیے آپ کی مال کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ کا معاملہ جس طرح بھی چاہے اللہ سلوک کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ عز و جل نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں رزق عطا کیا ہے، بس تم اس کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ بس اگر اس حقیقت کو ہر ایک سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق پہنچانا اپنے ذمہ لیا ہے، جس کا گزشتہ خطبے میں نے ذکر بھی کیا تھا، تو حقیقی رنگ میں اس کی عبادت کی طرف توجہ رہے گی، اور جب اس کی عبادت کی طرف توجہ رہے گی تو ہم حقیقی رنگ میں اس کے عبد بن کے رہیں گے، اور پھر ہمارے اندر قناعت بھی پیدا ہوگی، اور جب قناعت پیدا ہوگی تو دوسرے کے رزق کی طرف نظر بھی نہیں ہوگی، اور جب دوسرے کے رزق کی طرف نظر نہیں ہوگی تو ناجائز ذریعے سے پیسے جوڑنے کی کوشش بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہر ایک کو، یہ دعا ہے میری، اللہ تعالی ہر ایک کو ہر قسم کے لالچ سے بچائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے تقوی اور طہارت میں کہاں تک ترقی کی ہے، اس کا معیار قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقی کے نشانوں میں سے ایک یہ بھی نشان رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو مکروہات دنیا سے آزاد کر کے اس کے کاموں کا خود متکفل ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ متقی کو نابکار ضرورتوں کا محتاج نہیں کرتا، یعنی بیکار اور چھوٹی اور جھوٹی قسم کی جو ہیں۔ مثلا ایک دکاندار یہ خیال کرتا ہے کہ دروغ گوئی کے سوا اس کا کام نہیں چل سکتا، اس لیے دروغ گوئی سے باز نہیں آتا اور جھوٹ بولنے کے لیے وہ مجبوری ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ امر ہرگز سچ نہیں۔ یہ آج کل حکومت سے جو غلط بیانی کر کے مدد لیتے ہیں یا ٹیکس بچانا جو ہے، یہ بھی اس قسم کی مثال ہی ہے۔ غلط بیانی کر کے یہ چیزیں لی جاتی ہیں۔ اگر تھوڑی سی تنگی بھی ہو تو برداشت کرنی چاہیے کہ
خدا کی رضا کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے، وہ بڑی طاقت والی ذات ہے۔ جب اس پر کسی امر میں بھروسہ کرو گے تو وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ ہمیں اس حقیقی بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ ان کو اس طرح توجہ دلاتا رہتا ہے کہ یہ سب طریقے اختیار کرو تو تمہارا رزق پاک بھی رہے گا اور اس میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ اور جو تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ کے طور پر دیتے ہو تو یاد رکھو اس قسم کے لوگ خدا کے ہاں روپیہ بڑھا رہے ہیں، بس یہ ہے اپنے مال میں برکت ڈالنے کا ذریعہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ، اور جتنی توفیق ہے اتنا خرچ کرو۔ اس سے قناعت ہی پیدا ہوگی اور ترجیحات بھی بدلیں گی۔ ذاتی خواہشات کے بجائے دینی ضروریات کی طرف توجہ پیدا ہوگی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں جس طرح بھی جو بھی کمائی کرتا ہوں چندہ بھی اس میں سے اسی حساب سے دیتا ہوں، اس لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر حکومت سے میں اپنی ہوشیاری کی وجہ سے کچھ لے بھی لوں تو چندہ بھی تو اس پہ دے رہا ہوں، تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسا مال خدا تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میری راہ میں خرچ کرنا ہے تو اس میں سے خرچ کرو جو پاک ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے مومنو تم نے جو کچھ کمایا ہے اس میں سے پاکیزہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو برا اور اچھا سب کمایا ہے اس میں سے جو پاک ہے وہ خرچ کرو، دوسرا نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے پاکیزہ کمائی ہی کرنی ہے اور پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جو مال غلط بیانی سے کمایا ہو وہ پاکیزہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بس اگر کوئی کسی غلط فہمی کی وجہ سے یہ غلط مفاد اٹھا رہا ہے تو اسے بھی باز آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو پاک کمائی میں سے مال دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ یہ روپیہ برکت والا ہوگا اور دینے والے کے مال میں اضافے کا باعث بنے گا۔ ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا سکتا ہے، لیکن مال ہمیشہ پاک ہونا چاہیے۔ بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ناجائز طریقوں سے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ تو پاک مال اور جائز طریقوں سے مال دیتا ہے۔ بس مومن کی یہ نشانی بتائی کہ ان کا رزق بھی پاک ہوتا ہے، اور پھر وہ اس پاک رزق میں سے خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ کمائی تو چور بھی کرتے ہیں، ڈاکو بھی کرتے ہیں، ذخیرہ اندوز بھی کرتے ہیں، رشوت خور بھی کمائی کرتے ہیں، اور اس طرح مختلف ناجائز ذرائع سے کمانے والے بھی کمائیاں کرتے ہیں۔ تو کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مال ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو بندوں کو حکم دیتا ہے کہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرو، کیا وہ دوسرے کے حق کو مارنے والے کی کمائی کو جائز قرار دے سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ گو کہ پاکستان میں یا اور بعض ملکوں میں ناجائز ذرائع سے دولت کما کر کہتے ہیں کہ اللہ نے دیا ہے یہ، تو یہ گندا مال خدا کا نہیں ہو سکتا، یہ تو شیطان کے ذریعے سے کمایا ہوا مال ہے۔
یہ پاکستان میں جو بڑے بڑے تاجر بنے پھرتے ہیں یا پیسے والے، ایسا مال کما کے پھر ڈٹائی سے یہ بھی کہتے ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ اپنے گھروں کے اوپر بھی پھر لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی انا للہ، یعنی کہ غلط طریقے سے مال بھی کماتے ہیں، اس کو پھر اللہ کا فضل بھی قرار دیتے ہیں۔ سیاستدان ہیں تو وہ قوم کا مال لوٹ رہے ہیں، غلط طریقے سے کمایا ہوا مال چاہے چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پر ہو طیب مال نہیں ہوتا، اور جو طیب مال نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا مال نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو قابل قبول ہے۔ بس ہر احمدی کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا مال پاک ہو، اور اگر وہ اپنے مال میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، تو دیکھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ ایک بات کی اور وضاحت کر دوں یہاں، بعض لوگ لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بجٹ اپنی متوقع آمد کے پیش نظر لکھوائے تھے، لیکن کاروبار میں بعض مشکلات کی وجہ سے اتنی آمد نہیں ہوئی، یا بعض کو ملازمت میں دقتیں ہیں، تو ایسے لوگ اپنے جائزے لے کر خود تقویٰ کو مد نظر رکھ کر اپنے بجٹ پر نظر ثانی کر سکتے ہیں، لیکن شرط تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ جیسا کہ فرمایا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، یعنی وہ تو اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، ان کو کہہ دے کہ جتنا تکلیف میں نہ ڈالے۔ بس اگر دل میں تقویٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی طرف ہی نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے راستے میں خرچ کرے گا میں اسے بڑھا کر دوں گا، تو ایک مومن یہی کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ دے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا زیادہ وارث بنے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے اوپر تنگی بھی کر لیتے ہیں، لیکن چندوں میں کمی نہیں آنے دیتے۔ بس یہ چندہ بھی ہر ایک کی اپنی ایمانی حالت اور اللہ پر توکل پر منحصر ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت بھی ڈالے گا اور اپنی رضا کی جنت کا وارث بھی بنائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو آپ کیا کرتے تھے، اس زمانے میں تو خاص طور پر یہ دعا بہت اہم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز ادا کرتے تو سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا کرتے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اے اللہ میں تجھ سے ایسا علم جو نفع رساں ہو، اور ایسا رزق جو طیب ہو، اور ایسے عمل جو قبولیت کے لائق ہوں مانگتا ہوں۔ بس یہ دعا ہے، اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ گزشتہ خطبے میں نے بتایا تھا کہ رزق حصے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور حصہ برا بھی ہو سکتا ہے اور اچھا بھی ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے بھی میں اس وقت کچھ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اپنے رزق بناتے ہو اس بنا پر کہ تم جھٹلاتے ہو۔ یہ آیت سورہ واقعہ کی آیت ہے، اور یہ وہ صورت ہے جس میں دور اول اور دور آخر کے خوش نصیبوں کا بھی ذکر ہے، اور دور اول اور دور آخر کے بد نصیبوں کا بھی ذکر ہے۔ اس آیت میں جو میں نے پڑھی، اس میں ان بد نصیبوں کا ذکر ہے جو ان بد نصیبوں میں سے ہیں جو جھٹلانے کی وجہ سے اپنا رزق بناتے ہیں۔ ان کی حالت اس قدر گر گئی ہے کہ خدا تعالیٰ کا خوف ان میں نہیں رہا، بلکہ دنیا کا خوف ہے۔ یہ لوگ شیطان کی گود میں جا بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگ تو اپنی دنیاوی رزق کے بند ہونے کے خوف سے سچ کو قبول کرنے سے انکاری ہیں، اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، جن کو مسجدوں کے ممبر ملے ہوئے ہیں،
اس لیے حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے کہ ان ممبروں کی وجہ سے جو عوام الناس کو وہ لوٹ رہے ہیں اسے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو خلاصتاً یہ کہ یہ سیاستدان بھی اور ملا بھی اپنی اس غلیظ کمائی کی وجہ سے اس روحانی معاہدے سے اپنے آپ کو محروم رکھے ہوئے ہیں جو خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے اس زمانے میں، اور کیونکہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے وہ دنیا کے کیڑے بن چکے ہیں، اس لیے ان کے نصیب میں حق کو پہچاننا نہیں، ان کا کام اب حق کو جھٹلانا ہی ہے، یہاں تک کہ ان کا آخری وقت آ جائے اور پھر ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جن ملکوں میں احمدیت کی مخالفت ہے، سیاستدان اور ملا اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہو کر احمدیت کے خلاف کھڑے ہیں۔ خلافت کے 100 سال پورے ہونے نے ان کے اندر اس حسد کی اور بغض کی آگ کو اور بھڑکا دیا ہے کہ یہ تو ہمارے سے ہمارا یہ جو جھوٹا رزق ہے یہ نہ چھن جائے کہیں۔ سیاستدان سمجھتا ہے، کیونکہ سیاستدان کو مذہب سے تو دلچسپی کوئی نہیں ہے، ان کو تو اپنی سیاست اور کرسی سے دلچسپی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مولوی کی بات نہ مانی اور احمدیوں کی مخالفت نہ کی تو ہمارے ووٹ کم ہو جائیں گے۔ ان کو تو اس سے غرض نہیں کہ ملک کی خدمت کرنی ہے، غرض ہے تو صرف یہ کہ اگر مخالفت نہ کی تو اپنی کرسی اور لوٹ مار سے پھر ہاتھ دھو بیٹھیں گے جو ملک کا پیسہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ رزق جو غیر طیب اور ناپاک رزق ہے، جس کی بنیاد جھوٹ پر ہے، وہ ان کے ہاتھ سے چھن جائے گا۔ اور مولوی تو میں نے جیسے کہا صرف اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ اس کے رزق کے ذرائع بند ہو جائیں گے۔ مدرسوں کے نام پر، جامعات کے نام پر جو لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان سے پیسے لیتے ہیں یا بعض حکومتوں سے رقم لیتے ہیں، یہ بند ہو جائے گی۔ بس یہ لوگ ہیں جن کا رزق جھٹلانے پر منحصر ہے یا جو جھوٹ بول کر رزق کمانے والے ہیں، یعنی ان کے حصے میں جس پہلو سے بھی دیکھ لیں جھوٹ کی وجہ سے رزق ہے، اور یہی برا رزق ہے۔ اور اس رزق کی وجہ سے وہ صداقت کا نہ صرف انکار کرنے کی وجہ سے بلکہ مخالفت میں حد سے زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے یہ رزق ان کو مل رہا ہے۔ یہ جو رزق وہ کماتے ہیں وہ صرف مخالفت کی وجہ سے، صداقت کے انکار کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر اللہ بھی گرم پانی کے ساتھ ان کی دعوت کرے گا اور فرماتا ہے تسلیہ تو جہنم، یعنی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بس آج جو احمدیوں کے خلاف مخالفت کا بازار گرم ہے، پاکستان میں بھی اور انڈونیشیا سے بھی خبریں آ رہی ہیں، دونوں جگہ ملا اور سیاستدان کے جوڑ کی وجہ سے یہ مخالفت ہے۔ عوام الناس کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ تمہاری دینی غیرت کا سوال ہے، اٹھو اور احمدیوں کو ختم کر دو۔ حالانکہ یہ تکذیب اس لیے ہے کہ ان لوگوں کو یہ خوف ہے کہ ہمارے رزق بند نہ ہو جائیں، ہم جو لوٹ مار کر رہے ہیں وہ بند نہ ہو جائے۔ بس احمدیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ صبر اور حوصلے سے اور دعا سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ کے مسیح کو مانا ہے تو یقیناً اس پیغام کے ماننے کی وجہ سے آپ اللہ کے مقرب ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کے لیے نعمتوں سے پر جنت کی بشارت دیتا ہے۔ گزشتہ 120 سال سے ان لوگوں نے اپنی ہر طرح کی مخالفت کر کے دیکھ لی ہے۔ عارضی تکلیفیں تو ہمیں برداشت کرنی پڑیں بے شک، لیکن ان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوئیں کہ جماعت کو ختم کر دیں۔ ایک آمر نے اعلان کیا کہ میں ان کے ہاتھ کے کشکول پکڑاؤں گا،
تو خود اس کا جو انجام ہوا وہ ظاہر و باہر ہے. لیکن جماعت احمدیہ انفرادی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی مالی وسعت اختیار کرتی چلی گئی. دوسرے نے جماعت کو کچلنا چاہا، ہر لحاظ سے معذور کرنا چاہا، تو اس کا انجام بھی ہم نے دیکھ لیا. اور جماعت کے لیے ترقی کی نئی سے نئی راہیں کھلتی چلی گئیں. اس رازق خدا نے رزق کے نئے سے نئے راستے اور نئے سے نئے باب کھولے جماعت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے ہمارے لیے اپنا رزاق ہونا اور تمام قوتوں اور طاقتوں کا مالک ہونا ظاہر فرمایا. جیسا کہ وہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین. یقیناً اللہ ہی ہے جو بہت رزق دینے والا ہے اور صاحب قوت اور مضبوط صفات والا ہے. بس ہم تو اس خدا کی عبادت کرنے والے اور اس سے رزق مانگنے والے ہیں اور اس سے ڈرنے والے ہیں. یہ دنیاوی لوگ ہمارے نہ رزق بند کر سکتے ہیں، نہ ہمارے ایمانوں کو ہلا سکتے ہیں، نہ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روک سکتے ہیں. گزشتہ دنوں میں 27 مئی کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں میں، کوٹری شہر ہے ایک حیدرآباد کے قریب، لاڑکانہ میں، آزاد کشمیر میں کوٹلی ہے، اسی طرح پنجاب کے بعض شہر ہیں، احمدیوں پہ ظلم کا بازار دوبارہ گرم ہو چکا ہے. فیصل آباد میں پنجاب میڈیکل کالج کے طلباء کو کالج سے نکالا گیا. ان کے خیال میں اس طرح انہوں نے احمدیوں کے رزق بند کرنے کی کوشش کی ہے کہ احمدی طلباء جو ہیں ڈاکٹر بن رہے ہیں، فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ گھبرا کے کہیں گے اچھا ٹھیک ہے ہم حضرت مسیح علیہ السلام گالیاں نکالتے ہیں. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی ایمانی حالت، کیونکہ ان کے اپنے ایمان نہیں ہے. ان کا خیال تھا کہ خوفزدہ ہو کر یہ احمدیت چھوڑ دیں گے. کوٹری میں گھراؤ جلاؤ کی صورتحال ہے، بلکہ ایک گھر سے کل خط ملا ہے، ان کا سامان نکال کے جلایا بھی گیا، گھیرا ہوا ہے گھروں کو. لیکن یہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ ہم ڈرنے والی قوم ہیں یا اپنے ایمانوں کا سودا کرنے والے لوگ ہیں. ہم تو اس ذو القوت المتین خدا کے ماننے والے ہیں جو اپنے بندوں کے لیے غیرت دکھاتا ہے اور جب دشمنوں کو پکڑتا ہے تو ان کی خاک اڑا دیتا ہے. یہی ہم دیکھتے آئے ہیں. بس صبر سے اور حوصلے سے سب احمدی کام لیں. اسی طرح انڈونیشیا کے احمدیوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ اگر وہاں تبلیغ پر پابندی لگائی گئی ہے اور اس طرح بعض باتوں پر حکومت نے پابندی لگائی ہے، گو بین تو اس طرح مکمل طور پہ نہیں کیا، لیکن مختلف ذریعوں سے ایسی صورتحال پیدا کی گئی ہے جو بین کے برابر ہی ہے. تو یہ لوگ بھی دعاؤں کی طرف زیادہ توجہ دیں. پاکستان میں جو پابندیاں لگیں یا قانون پاس ہوئے، اس سے کون سا انہوں نے جماعت کو پھیلنے سے روک دیا؟ دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش پہلے سے بڑھ کر جماعت پر ہوئی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جماعت انڈونیشیا پر بھی یہ پابندیاں جو ہیں جو حکومت نے لگائی ہیں پہلے سے بڑھ کر جماعت کی ترقی کا باعث بنیں گی. بس دعاؤں پر زور دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اب وہ وقت دور نہیں کہ ان کے مکر ان پر ہی الٹ کر پڑیں گے. بہرحال تمام دنیا کے احمدی بھی اپنے انڈونیشین اور پاکستانی احمدیوں کے لیے، بھائیوں کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کی مشکلات دور فرمائے. آخر پر آج پھر میں دعا کا یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اس ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ میں امریکہ اور کینیڈا کے سفر پر جا رہا ہوں. وہاں ان کے جلسے بھی ہیں اور جوبلی کے حوالے سے وہاں جماعتوں نے تیاریاں بھی بڑی کی ہوئی ہیں. ان کی خواہش بھی بڑی شدید ہے، خطوں میں اس کا اظہار بھی ہوتا رہتا ہے. براہ راست ملنے سے بہرحال جماعت میں کئی لحاظ سے بہتری پیدا ہوتی ہے. تو امریکہ کا تو میرا پہلا سفر ہے. اللہ تعالیٰ اس سفر ہر طرح اپنی تائید و نصرت کے نظارے دکھاتے ہوئے بہتر فرمائے.
اور یہ سفر جماعت کے لیے ہر لحاظ سے بابرکت ہو، اور اللہ تعالیٰ ان تمام مقاصد کا حصول آسان فرمائے جن کے لیے یہ سفر اختیار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ملکوں کے احمدیوں میں ترقی کرنے کی ایک نئی روح پیدا فرمائے اور ساری دنیا کے احمدیوں میں یہ نئی روح پیدا فرمائے، اور اس صدی میں جب ہم نئے نئے عہد باندھ رہے ہیں اور جلسے کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک نئی روح ہر ایک میں پھونک دے۔ اللہ تعالیٰ سفر میں راستے کی جو بھی کوئی مشکل ہے اس کو بھی آسان فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔